نارتھ کوریا میں اتنی غربت ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا تک نہیں، جبکہ یونائیٹڈ نیشن اور امریکہ کی پابندیوں کے باوجود اس ملک کے حکمران کے پاس دنیا کی ایکسپینسو اور ریئر کارز، واچز اور یارڈز تک موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ کم جونگ ان اپنی زندگی کیسے بادشاہوں کی طرح گزارتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ نارتھ کوریا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، لیکن اس کا حکمران عالی شان محلوں کا مالک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کم جونگ ان کے تقریباً 14 پیلیسز ہیں۔ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کم ان پیلیسز میں سے کسی بھی پیلس میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا اور وہ اپنی رہائش کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے ان آرام دہ محلوں میں سہولیات اور خوبصورتی کی تو یہ محل کسی امیر حکمران کے محل سے کم نہیں۔ ریونگ سونگ کمپاؤنڈ کو کم il سنگ نے 1983 میں تعمیر کروایا تھا۔ کم il سنگ کے بعد اس کے بیٹے اور کم جونگ ان کے باپ کم جونگ il کی یہ مین ریزیڈنس تھی۔ اس کمپلیکس کو لوہے اور کنکریٹ سے تیار کیا گیا تھا تاکہ ایٹمی جنگ کی صورت میں اس کمپلیکس کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ اس کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ یہ پورا علاقہ بجلی کی باڑ، بارودی سرنگوں کے کھیتوں اور کئی حفاظتی چوکیوں سے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے احاطے کے اندر ایک نجی ٹرین سٹیشن بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر کی تفریح کے لیے ایک ہارس رائڈنگ ٹریک، شوٹنگ رینج، سپا، رننگ ٹریک، سوئمنگ پول اور گھوڑوں کے لیے ایک استبل اور رائڈنگ ایریا بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کینگ ڈونگ میں بھی 1980 کی دہائی میں ایک کمپاؤنڈ بنایا گیا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کی 1990 کی دہائی میں کم جونگ il کے حکم پر توسیع کی گئی۔ کینگ ڈونگ میں بنائے گئے اس محل کو کم فیملی زیادہ تر گرمیوں میں رہائش کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس میں ایک گارڈن اور لیک بھی بنائی گئی ہے۔ 2006 میں اس کمپاؤنڈ کی مزید توسیع کر کے ایک نجی ریلوے اسٹیشن اور نئی عمارتیں بنائی گئیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے چاروں اطراف سخت سیکیورٹی اور چوکیاں بنائی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ کم فیملی کے تقریباً 12 پیلسز ایسے ہیں جن کی معلومات کو زیادہ تر منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ دنیا کے بہت سے امیر حکمرانوں کے شوق بھی امیر ہوتے ہیں، اور آخر ہوں بھی کیوں نہ جب کسی کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو۔ کم جونگ ان کو بھی دنیا کے نایاب اور مہنگے گھوڑوں کا جنون کی حد تک شوق ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن اس ملک کے حکمران کے ایک گھوڑے کی قیمت تقریباً $10,000 ہے، جبکہ اس نے پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 138 سے زیادہ گھوڑے $5,84,000 میں خریدے ہیں، جس سے اس کے شوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو جب بھی کم جونگ ان کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلا خیال ظلم و ستم اور ظالم حکمران کا آتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اسے موسیقی کا بھی شوق ہے، اور اس کے پسندیدہ بینڈ کو بھی شمالی کوریا میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ کم جونگ ان 80 کے دہائی کے ویسٹرن کلاسک اور کے پاپ کا بہت شوقین ہے۔ اس کے علاوہ کم کے پاس 1 یا 2 پیانو نہیں بلکہ 20 پیانو ہیں، اور اس کے ہر پیانو کے میوزک کی تھیم ایک دوسرے سے مختلف ہے تاکہ کم کے موڈ کے مطابق اسی پیانو کو بجایا جائے۔ اگر کم کی واچز کی بات کی جائے تو اس کے پاس لگژری واچز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور اسے ان واچز کا شوق تب سے ہے جب وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اس کی لگژری واچز کی مجموعی قیمت تقریباً $8 ملین تک بتائی جاتی ہے۔ IWC شاف ہاؤسن کی پورٹوفینو واچ ہمیشہ کم کی کلائی میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کی لگژری اور ایکسپینسو واچز کم جونگ ان کے پاس موجود ہیں۔ ویسے تو امیر لوگوں کے پاس پرتعیش پرائیویٹ سینمے کا ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن کم خاندان کے پرائیویٹ سینمے کو اگر سب سے بڑا پرائیویٹ سینما کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ کم جونگ ان کے سینما میں تقریباً 1000 لوگوں کی گنجائش موجود ہے۔ نارتھ کوریا میں اتنی غربت ہے کہ اس ملک کے لوگ فلم دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کم خاندان اس سب سے بالا تر ہے۔ کم جونگ ان کا باپ کم جونگ il ہالی ووڈ فلمز کو بہت زیادہ شوق سے دیکھتا تھا، اسی لیے اس نے 1000 سیٹس کا سینما ہال بنوایا تھا۔ لیکن کم جونگ ان فلموں سے زیادہ باسکٹ بال دیکھنے کا شوقین ہے۔ بات ہو کم کی شاہ خرچیوں کی تو اس کے شاہی کھانوں اور شراب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کم سالانہ تقریباً $1 ملین صرف شراب پر خرچ کر دیتا ہے، اور اگر اس کے پسندیدہ کھانوں کی بات کی جائے تو اس میں اٹالین پیزا، میٹ اور جاپنیز ڈشز کے علاوہ دنیا بھر کے فروٹس شامل ہیں۔
ان شاہی خانوں پر بھی کم کئی ملین ڈالر خرچ کر دیتا ہے۔ ویسے تو کم نارتھ کوریا سے باہر دوسرے ممالک کا وزٹ بہت کم کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ملک کے اندر اور باہر زیادہ تر پرائیویٹ ٹرین میں سفر کرنے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے پاس کوئی پرائیویٹ جیٹ نہیں۔ اس کے کچھ وزٹس ایسے بھی ہیں جن میں اسے سوویت ساختہ لانگ رینج ایلیوشن 62 استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کم سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے سوویت ساختہ ایئر کرافٹ استعمال کرتا ہے۔ اس طیارے میں موجود سہولیات بھی لیوش پرائیویٹ جیٹ سے کم نہیں۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے 1980 کی دہائی میں 3 Il-62 خریدے گئے تھے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ سپریم لیڈر کس طیارے میں سوار ہے۔ ان جیٹس کے ایکسٹیریئر کی مینٹیننس پر $3 ملین خرچ کیے گئے ہیں، جبکہ ان پلینز کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو ہائی کوالٹی لیدر سیٹس اور وہ تمام لیوش فیسلٹیز موجود ہیں جس سے کم کے ٹریول کو کمفرٹیبل بنایا جا سکے۔ ویسے تو شمالی کوریا میں لگژری آئٹمز پر یونائٹڈ نیشن نے سینکشنز لگا رکھی ہیں، لیکن کم کے پاس پھر بھی دنیا کی خوبصورت اور مہنگی سے مہنگی کاریں اور کشتیاں موجود ہیں۔ کم کے پاس 200 فٹ لمبی ایک پرائیویٹ یاٹ پرنسس ہے جس کی زیادہ تر معلومات تو منظر عام پر نہیں آ سکیں، لیکن کچھ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس لگژری یاٹ میں ایک سوئمنگ پول اور کئی لیوش ڈیکس بھی موجود ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔